أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد الباب الثاني في الاسم المبني وهو ما وقع غير مركب مع غيره مثل ألف با تا صا إلى آخره ومثل أحد واثنان وثلاثة مثلا كلفظ زيد وحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد الباب الثاني في الاسم المبني وهو ما وقع غير مركب مع غيره مثل علي با تا صا إلى آخره ومثل أحد واثنان وثلاثة ولفظ زيد وحده فإنه مبني بالفعل على السكون ومعرب بالقوة وما يشابه مبني الأصل بأن يكون في الدلالة على معناه محتاجا إلى قرينة كأسماء الإشارة نحو من هؤلاء أو يكون على أقل من 3 أحرف أو تضمن معنى الحروف وذلك نحو هذا ومن 11 إلى 19 ومثل هذا القسم لا يصير مؤربا اصلا. تو بحث کو ادامہ دیتے ہوئے اور اس کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے خدائے متعال سے اولاً یہ دعا ہے کہ ہمارے مستمعین و ناظرین انشاءاللہ طلاب اور غیر طلاب جس جانب سے بھی جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں خدا منان انہیں اگر ہمارے ان مطالب سے استفادہ کریں تو خدا ان کی ہدایت کرے اور ان کو ان مطالب کی اخذ کرنے اور سمجھنے میں ان کی مدد کرے. باب ثانی اس میں مبنی میں ہے. باب اول اس کی بحث گزر چکی مورب میں تھا چونکہ مورب کی ابحاث زیادہ تھی اس وجہ سے اسے مقدم کیا تھا. اور باب ثانی اب اس میں مبنی میں ہے. مبنی کی تعریف کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک مبنی وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ واقع ہو اس حال میں کہ غیر مرکب، یعنی جو واقع ہو جو ترکیب میں واقع نہ ہو اپنے غیر کے ساتھ. جیسے یہ الف با تا اور صا ہیں. اب اس کے بعد احد اور اثنان اور ثلاثۃ لفظ زید جب یہ تنہا واقع ہو
تو مصنف کے نزدیک یہاں پر گویا کہ مبنی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مبنی ہے کہ جو اس صورت میں مبنی ہوگا کہ جب اپنے غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی اسم کہ جو ترکیب میں واقع نہیں ہوا، جب یہ ترکیب کے بغیر ہو یعنی تنہا استعمال کیا جائے، تو یہ بالفعل یعنی بغیر ترکیب میں واقع ہونے کے وقت، جملے میں واقع نہ ہونے کے وقت، جب اسے تنہا استعمال کیا جائے تو اس وقت یہ مبنی ہوگا. یعنی بالفعل کہ جب یہ جملے میں استعمال نہیں ہوا تو مبنی ہے. لیکن اگر یہی اسم کہ جو بالفعل مبنی ہے بالقوہ مورب ہو سکتا ہے، یعنی اگر اسے جملے میں استعمال کیا جائے تو یہ مبنی کی جگہ پر مورب ہوگا. یعنی یہ مورب ہو سکتا ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ مورب ہے. اور دوسری قسم مصنف کے نزدیک وہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، اور یہ قسم خواہ ترکیب میں واقع ہو یا واقع نہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں مبنی ہے. وہ چیز کہ جو ترکیب میں واقع ہوگی اور یعنی ترکیب میں نہ واقع ہونے کی صورت میں وہ مورب ہوگی، اس کی مثال الف، با، تا، سا ہے. اب یہاں پر ایک چیز کو ایک نقطے کو ہم یہاں پر، اگرچہ سادہ سی بات ہے، ہم اس نقطے کو بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ الف سے مراد اور با سے مراد ان حروف کے مسمیات ہیں. مسمیات یعنی حرف دو صورتوں پر استعمال ہو سکتا ہے. ایک بذات خود حرف کی صورت میں کہ جو یعنی الف مثلا ممدود یعنی بغیر، یعنی وہی جو حمزہ ہے اور حرکت کے بغیر ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آ. اب یہی الف، یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے، اگرچہ الف جو ہے اس کی حرکت نہیں ہوتی، الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے. قالا میں الف وہ درمیان والا حرف ہے جو قاف اور لام کے درمیان ہے، یعنی عین الفعل. اور یہ عین الفعل اگر اس پر حرکت دے دی جائے تو یہ حمزہ ہو جائے گا، لیکن بغیر حرف یعنی بغیر حرکت کے یہ الف ہے. اب ہماری مراد یہاں پر یہ الف آیا، یہ جو حرف ہے یہ نہیں، بلکہ وہ الف ہے کہ جو الف لام اور فے سے لکھا جاتا ہے، ان سے تشکیل پاتا ہے. جیسے کہ مصنف نے ہمارے نسخے میں جو ہے یہاں پر اس میں نص وارد کر دی ہے. اور با سے مراد یعنی وہی با اور الف، با. تا سے مراد یعنی تا اور الف. اسم مراد ہے، یعنی مراد یہاں پر حروف کے نام ہے کہ جو اگر ترکیب میں واقع نہیں ہوں گے تو وہ مبنی ہوں گے. آیا حرف بذات ہی خود اسم کے بغیر وہ ہے
مراد لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری بحث اسم مبنی میں ہے نہ کہ حرف میں. اور اسم وہی الف یعنی جو مرکب ہے الف لام اور فے سے وہ ہے. با جو مرکب ہے با اور الف سے وہ ہے. نہ کہ وہی کہ جو قاف اور لام یعنی قالا میں قاف اور لام کے درمیان، کیونکہ یہ حرف ہے، اس میں ہماری بحث نہیں. ہم نے پہلے بتا دیا کہ باب ثانی اسم مبنی میں اور اسم یہ الف جو الف لام اور فے سے مرکب ہے. خیر، اور احد اور اثنا یہ بھی مبنی ہے. کب؟ اس وقت جب یہ ترکیب میں واقع ہے، جب ان کو تنہا استعمال کیا. اسنان کہا جائے، احد کہا جائے، ثلاثتو کہا جائے. اور لفظ زید بھی، یہ بھی اس حال میں کہ جب یہ تنہا استعمال ہوگا تو یہ مبنی ہوگا بالفعل. مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں ترکیب کے بغیر کی صورت میں، جملے میں نہ واقع ہونے کی صورت میں یہ مبنی ہے اور معرب ہے بالقوہ. لیکن یعنی یہ کہ اگر یہ جملے میں آ جائے، ترکیب میں واقع ہو جائے، مرکب مفید میں آ جائے، یعنی زید قائم، تو یہاں پر یہ معرب ہے. لیکن اگر خالی کہا جائے مصنف کے نزدیک، اگر خالی کہا جائے زید، تو یہ مبنی ہے. اب یہ پہلی قسم تھی مبنی کی. اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے کہ جو مبنی الاصل سے شباہت رکھتی ہو. مبنی الاصل یعنی حروف پہلے ماضی اور پہلے امر حاضر. کیسے؟ اس طرح سے کہ دلالت میں یعنی شباہت رکھتی ہو مبنی الاصل کے ساتھ. اس طرح سے یہ شباہت کی نوع کیا ہے، کیسی شباہت ہونی چاہیے؟ یہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے کہ حروف اپنے معنی کے بیان کرنے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح سے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ محتاج ہوں ایک قرینہ کی. جیسے ہؤلاء اسماء اشارہ. اب یہ اسم اشارہ مبنی ہے، مثلا ہؤلاء، ھذا ہؤلاء، محتاج ہے قرینہ کی طرف. وہ قرینہ یعنی قرینہ حسیہ. جب بھی کوئی کہے گا لفظ ہؤلاء کو کہے گا تو اشارہ کرے گا ہؤلاء الموجودین. یہ خود اس طرح سے اشارہ کرنا یہ قرینہ حسیہ ہے. یعنی انسان اس قرینے کو حس کر سکتا ہے آنکھ کے ساتھ. تو اس طرح سے اب یہ ہؤلاء یعنی من ہؤلاء جب ہم کہیں گے، مثال من ہؤلاء، کون ہیں یہ لوگ؟ تو من ہؤلاء میں انسان قرینے کی طرف خواہ وہ یعنی اشارے کی طرف محتاج ہے. یہ ہؤلاء محتاج ہے اشارے کی طرف. اور وہ قرینہ حسیہ اب خواہ ہاتھ سے کرے اشارہ یا یعنی آنکھ سے کرے، کسی چیز کے ذریعے بھی کرے، یعنی اشارہ حسیہ کی طرف یہ محتاج ہے. اور اس صورت میں چونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت میں محتاج ہے اشارہ حسیہ کی طرف، اسی وجہ سے ان کی شباہت ہو جائے گی حرف کے ساتھ. یعنی حرف چونکہ اپنے معنی میں محتاج ہوتا ہے غیر کی طرح، تو اس وجہ سے یہ بھی محتاج ہو جائیں گے غیر کی طرف، یعنی ایک قرینہ کی طرف. لذا یہ بھی حرف سے شباہت پیدا کرنے کی وجہ سے یہ مبنی ہو جائے گا. یا ایک دوسری شباہت کیسے ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ حرف اس کی اصل باز کیا ہے، ایک حرف پر ہونا یا دو حرف پر ہونا. اگر کوئی اسم بھی ایسے ہو جائے، ایک حرف پر ہو
دو حرفوں پر ہو تو یہ بھی یعنی یہ اسم اس حرف کے ساتھ شبہت پیدا کر لے گا، جیسے من اور ذا ہیں، یہ دونوں فی اور ان کے ساتھ شبہت پیدا کر چکے ہیں حروف میں، وہ بھی دو حرف ہیں، یہ بھی دو حرف ہیں۔ یا کوئی اسم اپنے اندر حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ تیسری صورت شبہت کی، یعنی کوئی اسم مبنی الاصل کے ساتھ شبہت پیدا کر لے، اس کی تیسری قسم کہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ اور تسعۃ عشرہ، نہ کہ یہ دونوں بلکہ احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ کی یعنی تک، احد عشرہ، ثلاث عشرہ، اثنا عشرہ، خمس عشرہ، ست عشرہ، سبع عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسع عشرہ۔ تو یہاں پر پہلا کلمہ جب ہم نے دو اسموں کو ایک کیا، احد و عشر تھا اصل، یہ نحو میر میں تفصیلی طور پر بیان کیا جا چکا ہے، ملا شریف جرجانی نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں دو کلمے تھے، احد تھا، واو اور عشر تھا، احد و عشر۔ جب ہم نے دو اسموں کو ایک کیا تو یہ احد درمیان میں آ گیا، واو اس عشرہ کے اندر مدغم ہو گئی۔ اب پہلا کلمہ ترکیب میں آنے کی وجہ سے، درمیان میں آنے کی وجہ سے مبنی ہے، چونکہ دو اسموں کو ایک کر دیا، اور عشر اپنے اندر حروف میں سے ایک حرف کا جو واو ہے اس کو متضمن ہے، لذا یہ حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی اور وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے احد عشرہ ہوا، تو یہ کلمہ مبنی ہے۔ اسی طرح سے تسعۃ عشرہ کے تک، باقی اثنا عشرہ کے بارے میں وہاں پہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ اثنا عشرہ جب اثنا نے تھا، پہلا اس میں کلمہ مورب ہے اور دوسرا مبنی، چونکہ جب ہم نے اس کو دو کلموں کو ایک کیا تو اس کی نون گر گئی، یہی ایک کرنے کے ساتھ، مرکب کرنے کے ساتھ، ترکیب کے ساتھ، خیر اس میں ہماری تو اصل یعنی تیسری قسم کہ جب کوئی اسم مبنی ہوگا کس کے ساتھ، حرف کے ساتھ شباہت پیدا کرنے کے، یعنی حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ اب یہ قسم آخری دوسری قسم یہ کبھی بھی مورب نہیں ہوتی۔ ہم نے پہلے کہہ دیا مبنی کی دو قسمیں، ایک وہ کہ جو ترکیب میں نہ آنے کی وجہ سے مبنی ہوگا، ایک وہ کہ جو حرف کے ساتھ شباہت پیدا کرنے کی وجہ سے مبنی ہے۔ وہ جو ترکیب میں نہ آنے کی وجہ سے مبنی ہے وہ مبنی بالفعل ہے، یعنی اور مورب بالقوہ، مورب بالقوہ یعنی فعلاً ابھی کہ جب وہ ترکیب میں واقع نہیں ہوا تو مبنی ہے، لیکن جب ہی وہ ترکیب میں واقع ہو جائے گا تو وہ مورب ہو جائے گا، یعنی ابھی وہ مبنی ہے لیکن قوت رکھتا ہے کہ آئندہ زمانے میں وہ مورب ہو جائے، ترکیب میں واقع ہو تو مورب ہو جائے۔ لیکن یہ دوسری قسم کہ جو حرف کے ساتھ یا مبنی الاصل کے ساتھ شباہت پیدا کر چکی ہے، یہ کبھی بھی مورب نہیں ہوگی، خواہ ترکیب میں واقع ہو یا واقع نہ ہو۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد درس کو تسلسل دیں گے۔ الباب الثانی، باب دو، پھر اسم المبنی، یہ اسم مبنی میں ہے، وہوا اور وہ اسم مبنی، ما ایسی چیز ہے، واقع جو واقع ہوتا ہے اس حال میں، غیر مرکب اپنے غیر کے ساتھ، وہوا ما واقع غیر مرکب، یہ غیر مرکب یہ حال ہے واقع کی ضمیر سے، اور وہ واقع اس میں ضمیر اس کا فاعل، اور یہ جملہ صلہ واقعہ ہو رہا ہے ما کے لیے، اور یہ ما اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یعنی موصول اور صلہ خبر ہو جائیں گی ہوا کے لیے۔ ما غیر ہی یہ متعلق بے مرکب ہے، مثل الف
با